ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. گٹے رول دیاں دے سر تھوڑی سی بسل ذرا نہ آئے. گٹے رول دیاں دے سر تاج رکھے بادشاہاں کر فقیر دیوے قیدو کڈ کے بہاوے تخت اوپر تخت والیاں کر اسیر دیوے. پہلے ٹھیک تھی آواز جو پہلے تھی تے اسماعیل نو رکھے چھری گیٹھو تے جنوں چاوے آرا چیر دیوے او دے رحم دا نہیں کوئی حد بننا کتے سختیاں کر اخیر دیوے. تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بھائی ٹڈوں اس دے دانے مکھان والے قدرت رب تے دھیاں پت دیندا سونا رب سائیں ان گنت نالے زر مال دیوے کتے پترانو لوکی سینک دائے او دھیاں ہی دے کے ٹال دیوے کتے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں تو جیاں نو کر محال دیوے کتے دے کے تے او کھولیندا سگو لامبے کلے جڑے بال دیوے تے کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا دولت میندے وانگ پئی برس دیئے کتے ہی ریا جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیئے. تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھاں چانن لا چھڑیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا کیا کہنے
حسن پیغمبر دے جس چند سورج شرما چھڑیا چاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا یاسین والا طٰہٰ والا لے کے امن والا پیغام آیا رب بھیجے براق آپ سدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی تے سلام لکھاں جیڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے کالے رنگ دی سے دستار سائیں اد زلفا موڑیاں تی کر پلنے آون ہندا حسن ویکھو آشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑی نال منیاں حلیہ سونے نبی امین دائے ورا فانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائے جدو رات ہومن آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلاں کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے پڑھن انگلا تصویر رب تائیں ہویاں انگلا جو نیرہ جاریاں نے تے لنگ جاندا جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے روواں خوش کر دی ود عطر ہوندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹینک دیے اُلے خوشبواں دے انج آون جویں شیشی عطر دی مہک دیے تے لنگ جاندا جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے رواں خوش کر دی ود عطر ہوندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹینک دیے ہلے خوشبواں دے انج آون جویں شیشی عطر دی مہک دیے اللہ 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 تعالی شان مصطفیٰ شان اسلام مولانا تاج شاکر صاحب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدا پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ سارے محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا درود شریف دوبارہ پھر پیار سے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔
عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں اہل جلسہ سے بڑھ کر پنڈال میں بیٹھنے والے بزرگ، نوجوان، بچے، مزدور، کسان اور ان بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ رات کے 12 بج گئے، ابھی تک کھانا نہیں کھایا اور نیند بھی نہیں آئی، اور پنڈال میں صرف اللہ کی رضا کے لیے رب کا قرآن سننے آئے ہیں، محمد کا فرمان سننے آئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت کا، صلہ رحمی کا، پیار کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس محبت کو پالتے ہوئے، اس کی لاج رکھتے ہوئے آپ کے اور آپ کے کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ میری سب سے بڑی دعا ہے، مجھے معلوم ہے آپ روزانہ اپنے گھر میں صبح و شام کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ یہاں کھانے کے لیے نہیں آئے، آپ یہاں بریانی کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کی قسم، ایسی بریانیاں آپ اپنے گھروں میں بھی کھاتے ہیں اور ہوٹلوں سے خرید کر بھی کھاتے ہیں۔ آپ صرف اشتہار پڑھ کے آئے ہیں، جس اشتہار پر سیرت النبی لکھا ہے، جس کا معنی پوری کائنات کے رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ کی سیرت بے مثال ہے۔ اور میں آپ کے سامنے آپ کی سیرت کا کیسے تذکرہ کروں؟ رب کعبہ کی قسم، اگر میں آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیارے نبی کی جوانی کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیارے نبی کے بڑھاپے کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیارے نبی کی معیشت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیارے نبی کی تجارت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیغمبر کی بیویوں کا، مومنوں کی ماؤں کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیغمبر کے آل بیت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیغمبر کی شرافت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیغمبر کی امانت و دیانت کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ میں پیغمبر کے مکہ مدینہ کا تذکرہ کروں وہ بھی بے مثال ہے۔ کمال ہے میرے نبی کی سیرت، اللہ اللہ، میں سچ کے جواب پہ کہ پیغمبر کی سیرت پر، نبی کی استقامت پر، میرے نبی کی پہلی تقریر، پہلا آواز، اور سنیے غار ثور ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک غار ہرا ہے، ایک غار ثور ہے۔ غار ہرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جو بھی اس وقت کی عبادت تھی، انبیاء کی، پہلے گزرے ہوئے نبیوں کا طریقہ تھا، اس طرح کی اللہ کی، کیونکہ نمازیں تو معراج کی رات فرض ہوئی ہیں، پہلے یہ 5 نمازیں نہیں تھی، کوئی 2 پڑھتا، کوئی 4 پڑھتا، کوئی جتنی چاہتا پڑھ لیتا تھا۔ جب آپ وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ایک آنے والا آیا، شکل بڑی پیاری، سبحان اللہ کہتے ہیں، شکل بڑی پیاری، آواز بڑی پیاری، سریلی آواز، رنگ ڈھنگ بڑا پیارا، انداز بڑا اچھوتا، میرے نبی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد غار میں پہنچے، کہنے لگے اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی نہ سکول پڑھے ہوتے ہیں، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نبیوں کا استاد عرش والا رب ہوتا ہے۔ کہاں پڑھی ہے؟ فرمایا میں پڑھا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا پڑھیے، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، مانا بقارئ۔ تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔
جب میرے اللہ میرے پاک نبی کے سامنے میرے اللہ کا تذکرہ ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ میرے پاک نبی کے سامنے جب اللہ کا نام لیا اور گلے لگا لیا، میرے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، ایتیں ختم ہوئی، یہ پڑھانے والا یہ قرات کرنے والا چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ امام الانبیاء پریشان ہوئے، کب کبھی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا، پریشانی بڑھ گئی، ٹینشن لگ گئی۔ اسی طرح میرے نبی غار سے نیچے اترے، پریشانی کے عالم میں، تان کے عالم میں اور ٹینشن کے عالم میں، کب کبھی کے عالم میں میرے نبی غار سے نیچے اترے، سیدھے اپنے گھر گئے، اور گھر کے اندر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، وہ میرے نبی کی بیوی، وہ مومنوں کی ماں، جس کی دنیا سے رخصتی پر بھی میرے نبی اپنی بیوی کے تذکرے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا اماں خدیجہ الکبریٰ کے واقعات میں آتا ہے۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکاتے، اللہ کے نبی فرماتے عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیج دو۔ اتنی محبت خدیجہ الکبریٰ سے، اتنی غمخوار میرے نبی کی بیوی، اتنی وفادار میرے نبی کی بیوی۔ اس وقت جب تک حضرت خدیجہ تھی، کوئی دوسری میرے نبی نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد میرے نبی کی شادیاں ہوئی، آپ نے 9 شادیاں کی، 2 باندیاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ تھی کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اور یہ وہی میرے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے جس نے پہلی ہی رات میرے نبی کے قدموں میں اپنے خزانوں کو ڈھیر کر دیا، خزانوں کی چابیاں میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی، فرمایا میرا آپ کا نکاح ہو چکا ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس بیوی کے بعد جب کامتے ہوئے گئے، پریشانی کی عالم میں گئے، اللہ اللہ کہا میرے سر کے تاج، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں دکھی ہو؟ کیا چوٹ لگ گئی؟ کیا ٹینشن لگ گئی؟ آپ فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی، اللہ والی مجھے چادر اڑا دو، کمبل دے دو، کپڑا دے دو، چادر دے دو۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کیوں سردی لگ رہی ہے؟ کیوں جسم کانپ رہا ہے؟ فرمایا میں تو ڈرتا ہوں، آج وہ کچھ میں نے غارِ حرا میں دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید مجھے کچھ ہو جائے، مجھے کچھ ہو گیا ہے، شاید میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں ماں جی فرماتی ہیں میرے پیارے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابشر، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرے سر کے تاج، تجھے میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا میں پریشان ہوں، تو مجھے کہہ رہی ہے تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ ماں جی نے 4 باتیں کہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ۔
حضرت خدیجہ فرمانے لگی میں دلیل سے بات کرتی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے اندر میں نے 4 خوبیاں دیکھی ہیں۔ پہلی خوبی یہ دیکھی ہے بخاری شریف کے اندر، انک لتصل الرحم، لوگ رشتے توڑتے گئے، محمد جوڑتا گئے۔ جو رشتے جوڑتا گئے اسے میرا رب کبھی توڑتا نہیں ہے۔ رشتے جوڑا کرو، صلہ رحمیاں کیا کرو، دوست احباب کو ملا کرو، والدہ کے عزیز و اقارب سے رشتے قائم کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ دوست احباب ملنے والوں سے محبت کے ساتھ ملا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو۔ رشتے تو جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جو رشتے جوڑتا ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اللہ اس کے مال رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، عمر میں بھی برکت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ تو حالانکہ لیڈر بننے کے لیے، سیاستدان بننے کے لیے یا بڑا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بڑا بننے کے لیے بدمانی بھی کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے لوگوں کو توڑتے بھی ہیں، برادریوں کو توڑ دیتے ہیں، اتحاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ پر میں قربان جاؤں اللہ کے رسول کی سیاست پر، انک لتصل الرحم، لوگ رشتے توڑتے گئے، محمد تعلق جوڑتا گئے۔ دوسری خوبی میں نے آپ میں یہ دیکھی ہے، اللہ لو تکسب المعدوم، جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے اس کا بوجھ محمد اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری خوبی میں نے آپ میں یہ دیکھی ہے، اللہ لما تقری الضیفہ، مہمان آ جائے میرے نبی مہمان کی اتنی خدمت کرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مہمان کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی میں نے آپ میں یہ دیکھی ہے، وہ تکسب المعدوم، جہاں حق کہنے کا اللہ اللہ تقری الضیفہ و تکسب المعدوم و تعین علی نوائب الحق، جہاں حق کہنا ہوتا ہے لوگ چھپ جاتے ہیں، مسلط کا شکار ہوتے ہیں، مگر محمد میدان میں آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے میں کہتی ہوں وکلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ کو میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، حمد اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے، او گو فریاد سندا، او گو فریاد سندا ہر ایک فقیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی۔ اور سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے، ہر جاتے گونج پائی، ہر جاتے گونج پائی، او دی تکبیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی۔ اور پاک پتن کے رہنے والوں، ملکہ ہاں
محافظ کے رہنے والوں، نورپور کے رہنے والوں، سائیوال کے رہنے والوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ لگو لوہان گویا جس نے قربان گویا، اللہ نو قدر پوچھ لے، اللہ نو قدر پوچھ لے، سیما دے ویر دی اچیاں تو اچھی بولی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ لگو لوہان گویا جس نے قربان گویا، اللہ نو قدر پوچھ لے، سیما دے ویر دی اچیاں تو اچھی بولی، بولی میرے پیر دی، کامل نتیجہ دلالت کا نہ کام دیکھا۔ ناراض تو نہیں، پریشان تو نہیں، زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ نتیجہ دلالت کا ناکام دیکھا، تشخص پرستی کا انجام دیکھا، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تھی، جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو، پرستار باطل ہے پیروں کی دنیا، ہوا ہوش کے اسیروں کی دنیا، گناہوں کی دنیا، خطاؤں کی دنیا، درے غیر کے جبی ساؤں کی دنیا، وہ محروم عجت بلانوں کی دنیا، وہ محروم عجت بلانوں کی دنیا، شگونوں کا جانے بنانے کی دنیا۔ نتیجہ دلالت کا ناکام دیکھا، تشخص پرستی کا انجام دیکھا، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو، جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تھی، پرستار باطل ہے پیروں کی دنیا، ہوا ہوش کے اسیروں کی دنیا، گناہوں کی دنیا، خطاؤں کی دنیا، درے غیر کے جبی ساؤں کی دنیا، وہ مشہور ملت فروشوں کی دنیا، فرنگی کے حلقہ بگوشوں کی دنیا، مریدوں کا کچھ تیز ہے ڈنگ ان سے، آئینہ کا ہم ڈنگ ان سے، مریدوں کا کچھ تیز ہے ڈنگ ان سے، کہ عرفان کا آئینہ ہے دھنگ ان سے، جو دو پوچھ مانا جب آئے ہوئے ہے، خداوند عالم کو بھولے ہوئے ہے، کوئی نقش بندی کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی کوئی صابری ہے، غلام محمدیت کا حامی ہے کوئی وارثی ہے غلام، کوئی وارثی ہے نظامی ہے کوئی، یہ کیا ہے؟ اگر یہاں کوئی نہیں ہے مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اس لیے میں نے عرض کیا، سونا معراج والا لڑ لگیاں دی لاج والا، سونا معراج والا لڑ لگیاں دی لاج والا، اللہ ودھائی شان، اللہ ودھائی شان جگاں دے پیر دی، اچیاں تو اچھی بولی، بولی میرے پیر دی، اور سید سرداراں گائے، شافی گناہگاراں گائے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اللہ جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سید سرداراں گائے، شافی گناہگاراں گائے، کتنی عظیم شانو شوکت میرے پیر دی، اور سارا مبارک بھوے دوروں سردار لگے، کر دیے پوجا گردن، کر دیے پوجا گردن اس قادر قدیر دی، اور نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا،
حبش تے روم پہنچی، حبش تے روم پہنچی دھوم تنویر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، کامل تے اکمل سیرت اور ایک آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور علماء کرام کے لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، کدے نہ میل رکھی، کدے نہ میل رکھی کسے شریر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، کامل تھے۔ اور اسی لیے پاک پتن کے رہنے والوں، ملکہ ہانس کے رہنے والوں، نور پور کے رہنے والوں، اس لیے میں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ کیسے میں نے اظہار کیا ہے؟ اللہ اللہ آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا، تیرے دل دے وچ ٹھنڈ پاواں شانہ پیر دیا بدر بدر، او اے جے نبیاں دا ایمان، سبحان اللہ کہہ دو، اے جے نبیاں دا ایمان، لکھاں کون درود و سلام، اے جے نبیاں دا ایمان، اللہ اللہ اور آدم تو لے عیسیٰ تائیں منگن ابراہیم دعائیں، اے اللہ رحمت فرمائیں، آخری نبی محمد لیائیں، عرش تے جس دا احمد نام، اے جے نبیاں دا ایمان۔ اور سارے بہت ایمان افروز شعر ہے، بہت ایمان افروز شعر ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ علماء جانتے ہیں میری اپنی حمد و نعت کی 3-4 کتابیں بازار کے اندر ہیں، اور یہاں پر بھی میں ایک نسخہ لے کے آیا ہوں۔ دوست احباب کو انشاءاللہ امید ہے کہ پروگرام کے بعد سب دوست احباب کو وہ دیا جائے گا۔ میں اپنی نظم و نعت حمد و نعت لکھتا ہوں اور پیش کرتا ہوں، اور ہر ہفتے اخبار میں ایک نظم اردو میں ضرور ارسال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب محنتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا سارے پیغمبر نے تارے، سارے پیغمبر نے تارے، ہر دے وکھوں وکھ نشکارے، پر جو میرے نبی پیارے، بدر جویں پیا چمکا مارے، پتھر بھی پہ کرن سلام، اے جے نبیاں دا ایمان، اور چمکے انج سونے دی پیشانی، سورج دی جویں لاٹ نورانی، پڑھ کے ویکھو ایت قرآنی، سراج منیرہ دے معانی، نوری سب نبی دے غلام، اے جے نبیاں دا امام۔ اور میرے تیرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، جدوں قیامت دا دن آوے، خلقت سب اٹھائی جاوے، اللہ نبی نو خود فرماوے، امت تیری بخشی جاوے، ہو گئی نبی دی کاش تمام، اے جے نبیاں دا امام۔ اور جب آپ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، پیچھے امت ہوگی، آگے محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ امت نو لے جنت جاون، بھوا
اٹھ کے بوا لاون نالے بوا لاندے تے نالے کی کہندے نے آ گیا سید العالم اے جے نبیاں دا امام اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ جو جنت کے دربان کہیں گے اللہ اللہ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہنا وہ میں جملہ تب کہوں گا وہ آخری شعر میں تب پیش کروں گا جب آپ جاگیں گے بیدار ہوں گے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا ثواب کی نیت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں کہندے سانو حکم ہویا سرکارو بیٹھے اسی تو اڈے پارو کہندے سانو حکم ہویا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کہندے سانو حکم ہویا سرکارو بیٹھے اسی تواڈے پارو کھل کے بوئیں جنت گلزارو حور و ملائک کرن سلام اور دعا کریں اللہ ہمیں بھی پیارے نبی کا ساتھ نصیب کر دے اے اللہ گناہگار ہیں خطا کار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں پر یا اللہ تیرے نبی کی امت ہے اس لیے جنت جانا چاہتے نبی کا اللہ ساتھ نصیب کرے نبی کا ساتھ لینا چاہتے لو پھر ذرا میرے ساتھ پڑھنا ہوگا جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا محمد والا اور اللہ جے سب دا والی کون ہے سب کا والی بولو بھائی اللہ جے سب دا والی بن جائے اس دا تو سوالی کیوں نہ تھے دے پتے شانوں پھر باجاں تمہاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں اور میں ایک دعا کرنے لگا ہوں آمین کہہ دو گے زیادہ بھوک تو نہیں لگی آمین ذرا کہہ دو اور الحج نو چلیے بوا اللہ دا ملیے انشاءاللہ سب کو حج عمرے کی توفیق بخشے اللہ ان بوڑھوں کو حج عمرے کی توفیق بخشے اللہ ان بچوں نوجوانوں کو حج عمرے کی توفیق بخشے جو کئی رات تک میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں پروگرام سن رہی ہیں اللہ انہیں بھی حج عمرے کی توفیق بخشے میرے الطاف بھائی اور ان کا بیٹا عبداللہ جس نے قرآن مکمل کیا ہے اللہ اسے بھی حج عمرے کی توفیق بخشے اور الحج نو چلیے بوا اللہ دا ملیے انشاءاللہ دور گوشن سب بیماریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیار اور آؤ مدینے چلیے
ایسے مہینے چلیے آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے بٹھاوے سونا مول نہ لیے اے جے خبرداریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اور مجھے امید ہے حضور سے دل سے محبت کرنے والے کو میرا رب جنت نصیب کرے گا. اور یہ اس پروگرام کا خلاصہ ہے، سیرت النبی کا خلاصہ ہے. جو بھائی الطاف نے پروگرام رکھا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے. مکی مدنی جیا سونا، سبحان اللہ کہو، ایک دفعہ پھر کہہ دو، مکی مدنی جیا سونا ہویا دینا کوئی ہونا، تاج تینوں سونے والے واجانے ماریاں جس نے. میرے عزیز دوستو، میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا. حضور کی سیرت، حضور نے جو کوہ صفا پر تقریر فرمائی، میں آپ کو وہ تقریر سنانا چاہتا تھا. جو عید کے دن میرے نبی نے ایک یتیم کو گلے لگایا، میں وہ تقریر سنانا چاہتا تھا. جو مدینے کی گلیوں میں میرے نبی نے صحابہ کرام اور انصار کے ساتھ محبت کی، میں وہ بیان سنانا چاہتا تھا. جس جس جگہ پر قرآن میں میرے نبی کی سیرت اور ولادت کا تذکرہ ہے، میں وہ آیات سنانا چاہتا تھا. لیکن میرا ضمیر مردہ نہیں ہے، میرا ضمیر زندہ ہے. میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا میں حاضری دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.